بلوچستان میں انسداد دہشت گردی کی کارروائیاں جاری، ایڈیشنل چیف سیکرٹری داخلہ اور ڈی آئی جی سی ٹی ڈی کی مشترکہ نیوز کانفرنس۔ کہا گزشتہ سال صوبے میں 730 سے زیادہ آپریشنز کیے گئے۔ کوئٹہ میں آپریشن کے دوران پنجگور سے بڑی تعداد میں اسلحہ منتقلی میں ملوث دہشت گرد ساجد احمد کو گرفتار کیا۔ ملزم سوشل میڈیا پر قلعدم تنظیموں کا مواد نشر کرنے میں بھی ملوث تھا۔ ملزم کی بھابھی بھی دہشت گردانہ کارروائیوں میں ملوث تھی۔ سی ٹی ڈی نے مزید 3 دہشت گرد گرفتار کر لیے۔ ہر ضلع میں نئے انسداد دہشت گردی ادارے کا قیام عمل میں لایا جا رہا ہے۔ گزشتہ 3 ماہ میں دہشت گردی کے واقعات میں نمایاں کمی آئی۔ ڈی آئی جی سی ٹی ڈی کے مطابق فی الحال ہندوستان بلوچستان میں دہشت گردانہ کارروائیوں میں ملوث ہے اور بی وائی سی نوجوانوں کو اپنے مذموم عزائم کے لیے استعمال کر رہی ہے۔ کراچی میں پی ٹی آئی کو باغ جناح میں اتوار کے روز جلسے کی اجازت نہ مل سکی۔ وزیر اعلیٰ کے پی سہیل آفریدی کے جلسے کی درخواست مسترد کر دی گئی۔ ڈپٹی کمشنر ایسٹ نے سیکیورٹی وجوہات کے باعث جلسے کی اجازت دینے سے انکار کر دیا۔ اسی طرح جماعت اسلامی کے جلسے کی بھی درخواست منظور نہیں ہوئی۔ پی ٹی آئی کراچی کے صدر راجہ اظہر کے مطابق تحریری جواب موصول نہیں ہوا، اب بھی جلسے کی اجازت کے منتظر ہیں۔ وفاقی اور صوبائی حکومتیں پاسکو کی 257 ارب روپے سے زائد کی نا دہندہ نکلی۔ پارلیمنٹ کی پبلک اکاؤنٹس ذیلی کمیٹی اجلاس میں انکشافات۔ آڈٹ رپورٹ کے مطابق 2012 سے 14 میں قابل وصول واجبات 18 ارب روپے سے زائد تھے، جو 15 دسمبر 2025 تک 257 ارب روپے تک پہنچ گئے۔ ایم ڈی پاسکو نے بتایا کہ 256 ارب میں سے 137 ارب صوبائی حکومتوں کے ذمہ ہیں، بقایا جات گزشتہ 2 سالوں کے ہیں۔ وفاق اور صوبوں سے بقایا جات کی وصولی کے لیے بات چیت کر رہے ہیں۔ ذیلی کمیٹی نے پاسکو حکام کو 2 ہفتوں میں ریکوریز اپ ڈیٹ دینے کی ہدایت کر دی۔ حکومت سندھ کی ٹرانسپورٹرز کو ٹریفک قوانین اور روٹ پرمٹس کی شرائط پر سختی سے عمل درآمد کی ہدایت۔ ٹریفک قوانین کی خلاف ورزی پر گاڑیاں ضبط اور آپریٹرز کے خلاف مقدمہ درج کرنے کا عندیہ۔ سینئر صوبائی وزیر شرجیل انعام میمن کے مطابق اوور لوڈنگ، تیز رفتاری، غلط اوورٹیکنگ اور زائد المیعاد دستاویزات کی صورت میں کارروائی ہوگی۔ 28 فروری 2026 تک تمام روٹ پرمٹس حاصل یا تجدید کروانا ضروری ہے۔ بعد ازاں سیکرٹری پی ٹی اے اور ٹریفک پولیس کی خصوصی مہم کے ذریعے قوانین کی پابندی یقینی بنائی جائے گی۔ اور لاہور سمیت پنجاب میں خشک سردی کی لہر جاری ہے۔ سرد موسم میں سپر فلو، انفلوئنزا اور وائرل انفیکشنز کے کیسز میں اضافہ۔ گزشتہ ہفتے لاہور کے 6 بڑے سرکاری اسپتالوں میں 52,000 سے زائد مریض رپورٹ۔ مریضوں میں بچے، بزرگ اور حاملہ خواتین شامل۔ سپر فلو کی علامات میں نزلہ، زکام، کھانسی، تیز بخار اور سانس میں دشواری شامل۔ کمزور قوت مدافعت والے افراد سب سے زیادہ متاثر۔ طبی ماہرین کی شہریوں کو ماسک استعمال اور فلو ویکسین لگوانے کی ہدایت کی۔ ایران میں مہنگائی کے خلاف جاری پرتشدد احتجاج میں مزید شدت آ گئی۔ مظاہرین کی فائرنگ سے 2 سیکیورٹی اہلکار جاں بحق، 30 زخمی۔ لردگان شہر میں دکاندار بڑی تعداد میں سڑکوں پر نکل آئے، حکومت کے خلاف شدید نعرے بازی کی، پولیس پر پتھراؤ کیا، گورنر کے دفتر اور دیگر سرکاری عمارتوں کو بھی نقصان پہنچایا۔ شمالی خراسان کے شہر بجنور میں ایک دکان کو آگ لگا دی گئی۔ 11 روز میں اب تک 37 افراد مارے جا چکے۔ ایس آئی ایف سی کی جامعہ سہولت کاری سے توانائی کے شعبے میں اہم پیش رفت۔ این جی سی نے شیخوپورہ میں 220 kV قائد اعظم بزنس پارک گرڈ اسٹیشن فعال کر دیا۔ 4 ارب روپے سے زائد لاگت کا یہ ملک کا پہلا گرڈ اسٹیشن ہے جو اسپیشل اکنامک زون کے لیے قائم کیا۔ منصوبہ صنعتی صارفین کو بلا تعطل بجلی فراہم کر کے شیخوپورہ، کالا شاہ کاکو، بندالہ اور ملحقہ صنعتی علاقوں میں برقی نظام کو مستحکم، وولٹیج توازن بہتر اور تکنیکی نقصانات کم کرے گا۔ ملک کے بیشتر شہروں میں شدید سردی، قلات میں کم، درجہ حرارت -8 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ۔ موسم کی خرابی کے باعث پشاور کا فلائٹ آپریشن متاثر، 42 پروازیں تاخیر کا شکار۔ ابوظہبی اور شارجہ سے پشاور کی قومی ایئر لائن کی 2 پروازیں اسلام آباد اتاری گئیں۔ شہر قائد میں آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران موسم خشک اور رات میں خنکی برقرار۔
कराची में आवारा कुत्तों की दहशत बरकरार। नए साल के सिर्फ 7 रोज में कुत्ते के काटने के 1000 से जायद केसेस रिपोर्ट। रोजाना की बुनियाद पर दर्जनों अफराद सख्त के शिकार हो रहे हैं, जिनमें बड़ी तादाद बच्चों की है। माहिरीन सेहत ने रेबीज से बचाव के लिए फौरी इकदाम और वैक्सीनेशन को नागुज़ीर करार दिया। भारत में मुसलमानों और दीगर अक़लियतों के खिलाफ मुनज़्ज़म जबर और नस्ल कुशी की रियासती पॉलिसी बेनकाब। भारतीय अदाकार और हिदायतकार प्रकाश राज ने मोदी और RSS के गठजोड़ का पोल खोल दिया। कहा, मोदी राज में रियासती इदारे हिंदुत्वा एजेंडे के ताबे हैं। मुसलमानों, कबायलियों और अक़लियतों की नस्ल कुशी की तैयारियां हो रही हैं। भारत में इंसाफ का इनकार हो रहा है। गैर कानूनी और जाबिराना पुलिस ने अवाम को थानों से ही खौफजदा कर दिया। RSS भारत के लिए असल खतरा है। तालीम के नाम पर भारतीय फ्रॉड और जालसाजी आलमी सतह पर बेनकाब। नाअहल मोदी की क़यादत में भारत माली जुराइम का मरकज़ बन गया। रियासती सरपरस्ती में बेरोज़गारी के 27 नौजवान जाली डिग्रियों के जरिए बैरून मुल्क फरार होने लगे। ऑस्ट्रेलवी मीडिया ने भारतीय जाली डिग्री स्कैंडल को ऑस्ट्रेलवी वीज़ा निज़ाम और सलामती के लिए संगीन खतरा करार दिया। कहा, भारतीय पुलिस 22 जामियात से 1 लाख जाली असनाद बरामद कर चुकी। 10 लाख से ज़ायद जाली डिग्रियाँ बैरून मुल्क मुलाजमतों के लिए इस्तेमाल हुई। ऑस्ट्रेलिया में 23,000 गैर मुल्की तलबा जाली डिग्रियों के साथ पकड़े गए। अफगान तालिबान रिजीम की इंतहा पसंद पॉलिसियां बेनकाब। अदालत और इंसाफ पर जारादारी कायम। आमो TV के मुताबिक तालिबान ने हिरासत से मुतल्लिक नया जाबिराना हुक्मनामे जारी कर दिया। नए हुक्म के मुताबिक मुश्तमा अफराद की हिरासत 72 घंटों से बढ़ाकर 10 दिन कर दी गई। साबिका कवानीन ख़त्म होने से अफगान शहरी तवील हिरासत और बिला जवाज़ गिरफ्तारियों के शदीद खतरे से दो चार। कानूनी माहिरीन का कहना है, यह फरमान मुनसिफाना ट्रायल के बुनियादी हक की खुली खिलाफ वर्जी है। दुबई में ट्रैफिक हादसा। भारतीय मुस्लिम खानदान के 4 कमसिन बेटे और मुलाजमा जाँ बहक। हादसा अबू धाबी दुबई हाईवे के करीब अल शहामा में पेश आया। भारतीय रियासत केरला के एक मुस्लिम खानदान की गाड़ी लियो फेस्टिवल से दुबई वापस आ रही थी। जान की बाजी हारने वालों में 4 भाई शामिल। हुक्काम ने हादसे की वजूहात मालूम करने के लिए तहकीकात शुरू कर दी। मुत्तहदा अरब अमारात में नया सिविल कानून नाफिज। 18 साल की उम्र कानूनी बलूगत करार। अमाराती हुकाम के मुताबिक अब 18 साल के नौजवान सरपरस्त की इजाज़त के बगैर माली और कानूनी फैसले कर सकेंगे। मुआहिदे करने, कर्ज लेने और जायदाद खरीदने के मजाज होंगे। 15 साल की उम्र तक के अफराद अदालती इजाज़त से अपने असासे खुद संभाल सकेंगे। नौजवानों को कारोबार रजिस्टर्ड करने की भी इजाज़त होगी।